آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک سولوشنز اوے ٹو ہیلدی لائف چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم ہمارے جسم میں ہونے والے مختلف انفیکشنز کے خلاف دفاع کرتا ہے، اور اگر ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو تو یہ یا تو بیماری کے خلاف لڑتا ہے یا پھر کسی بھی طرح کے انفیکشنز کو نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح سے تو انسانی جسم میں موجود مدافعتی نظام ہمارا بہت اچھا دوست ثابت ہوتا ہے۔ امیون سسٹم ہر اس جراثیم کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے جس کے خلاف وہ پہلے سے لڑ چکا ہوتا ہے، اور دوبارہ جیسے ہی وہی جراثیم جس میں دوبارہ سے حملہ آور ہوتا ہے، یہ مدافعتی نظام اس کو فوراً تباہ کر دیتا ہے۔ ہمارا مدافعتی نظام پروٹین اور خلیات پر مشتمل ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو بیماری پھیلانے والے جراثیم جیسے بیکٹیریا، فنگی یا پیراسائٹس اور دیگر طرح طرح کے وائرسز سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں ہمارے جسم سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تندرستی والی زندگی گزاریں تو آج سے ہی کوشش شروع کر دیں کہ کس طرح سے آپ کی امیونٹی بہتر ہو سکتی ہے، تاکہ آپ یا آپ کا خاندان کسی بھی بیماری یا انفیکشن سے حتی الامکان دور رہ سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویک امیونٹی کی چند علامات شیئر کی جا رہی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے بار بار سردی کا لگنا یا نزلہ زکام کا ہونا۔ جوان لوگوں میں سال میں 2 سے 3 مرتبہ نزلہ زکام، کھانسی اور بخار ہو جانا نارمل بات ہے، اور زیادہ تر لوگ 7 سے 10 دنوں میں اس انفیکشن سے ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اکثر سردی سے بیمار ہو جاتے ہیں یا سردی لگنے کی علامات آپ میں بار بار ظاہر ہوتی ہیں تو یہ واضح ہے کہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے بلڈ ڈس آرڈرز۔ اگر آپ کے خون میں کمی یا کسی طرح کی خرابی ظاہر ہونے لگے، جیسے بلڈ کلوٹس کا بننا، انیمیا یعنی بہت زیادہ خون کی کمی ہونا اور بلڈ کینسر، تو یہ بھی ویک امیون سسٹم کی نشاندہی کرتا ہے۔ صبح سویرے پخانہ خارج نہ کرنا۔ صبح سویرے اٹھ کر آپ پخانہ صحیح طرح سے خارج نہیں کرتے یا آپ کو بالکل بھی پخانہ خارج کرنے کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوتی تو بھی جان لیں کہ آپ کا امیونٹی لیول بہت کمزور ہے، کیونکہ رات میں ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اس کو اگر ہمارا معدہ اچھی طرح سے ہضم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کمزور ہے، اور کمزور ڈائجسٹو سسٹم ڈائریکٹلی ویک امیون سسٹم کو لنک کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے سکن الرجیز یا سکن ریشز کا ہونا۔ آپ کی باڈی کی جلد ہی وہ پہلی رکاوٹ ہے جو کہ بیماری پھیلانے والے جراثیم کو روکتی ہے، اور ہماری سکن سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندرونی طور پر ہمارا مدافعتی نظام کیسے کام کر رہا ہے۔ یعنی اگر سکن پر سوزش ہو جاتی ہے یا ریشز ظاہر ہونے لگتے ہیں یا پمپلز نکلتے ہیں یا سکن بہت زیادہ خشک ہو جائے تو بھی یہ کمزور امیون سسٹم کی نشاندہی کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ سب سے اہم پوائنٹ ڈائجسٹو سسٹم پرابلمز۔ ہمارا نظام انہضام ہماری صحت کا دروازہ ہے، اور زیادہ تر بیماریوں کی جڑ کمزور نظام انہضام کا ہونا ہے۔ اسی لیے اچھے ڈاکٹر قبض اور معدے کی دوسری بیماریوں کے ظاہر ہوتے ہی ویک امیون سسٹم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایک کے بعد دوسری طرح طرح کی معدے کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے سٹریس۔ آپ کا سٹریس لیول اچانک ہی ہائی ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جھگڑالو ہیں، بہت زیادہ چڑھتے ہیں، تو بھی آپ کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے، کیونکہ اس مزاج کے لوگ کسی بھی بات یا واقعے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت کم رکھتے ہیں، اور کسی بھی عمل کے رد عمل میں صرف غصہ، نفرت، چڑچڑا پن اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ سستی اور کاہلی محسوس کرنا۔ ویسے تو ہم روزانہ اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دن رات سخت محنت کرتے ہیں اور پھر تھک کر آرام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر پوری نیند دینے کے بعد اور آرام کرنے کے بعد بھی آپ کاہلی محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو بھی آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ اور سب سے آخر میں ہے کہ اگر آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو بھی آپ کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روم ٹیمپریچر والا پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور ایسے موسمی پھل کھانے چاہیے جس سے ہمیں پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار حاصل ہو۔ اور سب سے آخر میں ہے گہری نیند کا آنا۔ اگر آپ رات میں بیڈ پہ لیٹتے ہی گہری نیند نہیں لیتے یا نیند میں بار بار اٹھتے ہیں اور آپ بے چین رہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہے۔
دوستو، حال میں کرونا وائرس پوری دنیا میں انسانوں پر حملہ آور ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے اور قریباً لاکھوں افراد ہی اس وائرس سے بیمار ہو چکے ہیں اور تاحال مزید لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں وہ افراد جن کی امیونٹی مضبوط تھی وہ تو اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جن کا مدافعتی نظام کمزور تھا وہ بری طرح سے بیمار ہوئے ہیں۔ یہ تو تھیں ویک امیون سسٹم کی چند علامات، لیکن آپ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے کہ سب سے پہلے آپ سموکنگ کرنا چھوڑ دیں، روزانہ ایکسرسائز کیجئے اور ہیلدی ڈائٹ لیجئے جو کہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہو۔ پوری اور گہری نیند سوئیں اور اگر ہو سکے تو رات میں موبائل فون کا استعمال ترک کر دیں۔ اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین کریں، یعنی آپ کا باڈی ویٹ صحت مند ہو، نہ کہ موٹاپے کی طرف ہو۔ اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، دن میں بار بار اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں۔ اینیمل پروٹین کی بجائے آپ اپنے کھانے میں پلانٹ بیس پروٹین کو شامل کریں، اور اگر ہو سکے یا آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو ریگولرلی ہینڈ فل نٹس جن میں پستہ، بادام، کاجو وغیرہ شامل ہوں وہ ضرور کھائیں۔ کرونا وائرس کب ختم ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسے میں ایک جو چیز ہم سب انفرادی طور پر کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنانا، اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ریسیپیز شیئر کر رہی ہوں۔ یہ نہ صرف آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط بنائے گی بلکہ آپ کو فٹ، صحت مند اور چاقو چوبند بھی رکھے گی۔ اس سوپ کو بنانے کے لیے ہمیں جو اجزاء درکار ہیں ان میں ہے تھوڑی سی پالک، 2 عدد چاپ کی ہوئی گاجریں، تھوڑا سا دھنیا، تھوڑے سے السی کے بیج، 1 لیمو، 4-5 کڑی پتہ، 1 سے 1.5 ٹی اسپون لہسن ادرک باریک چاپ کیا ہوا، اور آدھی پیالی بند گوبھی کی۔ سب سے پہلے پین لیں، اس کے اندر تھوڑا سا اولیو آئل ڈالیں اور اس کے اندر باریک چاپ کی ہوئی ادرک لہسن ڈال کر اس کو سوٹے کریں۔ اس میں آپ 2-3 سبز مرچ بھی ڈال دیں، پھر اس کے بعد آپ اس میں باریک کٹی ہوئی گاجر اور بند گوبھی شامل کر کے اس کو تھوڑا سا ہلائیں۔ اس کے بعد آپ اس میں تھوڑے سے بھنے ہوئے السی کے بیج ڈال دیں۔ میں نے پہلے سے السی کے بیج بھون کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ ان سب کو آپ میڈیم آنچ پر تھوڑا سا سوٹے کریں، پھر اس میں 4 گلاس پانی کا شامل کر دیں اور اس کو 1 ابال آنے دیں۔ پھر آدھا کپ پانی لیں، اس میں 3 چمچ کارن فلور کے ایڈ کر کے اس کو اس میں شامل کر دیں۔ اس میں آپ آدھا چمچ کالی مرچ ڈال دیں یا اپنے ذائقے مطابق اس میں کالی مرچ کا استعمال کریں، اور پھر آپ اس میں 1 چمچ نمک کا ڈال دیں، یا اس کو بھی آپ اپنی پسند اور ذائقے کے اعتبار سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ 2 سے 3 منٹ تک پکنے کے لیے رکھ دیں۔ پھر آپ اس میں دھنیا ڈالیں، ساتھ ہی پالک بھی ڈال دیں اور کڑی پتے بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں۔ اس کو تھوڑا سا ہلائیں اور اس کو مزید 4 سے 5 منٹ تک کے لیے پکائیں۔ اس میں آپ ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ نے سبزیوں کو زیادہ گلانا نہیں ہے، کیونکہ اس کو زیادہ پکانے سے اس کی ساری غذائیت زائل ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ اس میں 1 عدد لیموں کا رس شامل کر دیں اور اس کو 1-2 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں۔ لیجئے، یہ آپ کا سردیوں کا امیونٹی بوسٹ کرنے والا بہترین سوپ تیار ہے۔ اس سوپ میں شامل گاجر امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے۔ یہ رچ سورس آف وٹامن B6 ہے۔ اس میں وٹامن A اور C اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسکن کے لیے اچھی ہے، آئی سائٹ کے لیے بہترین ہے۔ دل کی بیماریوں میں اس کا استعمال بہت ہیلپ فل ہے، جس میں خون کی مقدار بڑھاتی ہے۔ کڑی پتہ کینسر کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے یا ان سے لڑتا ہے۔ کڑی پتہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ وٹامن A، B، C اور B12 سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ آئرن اور کیلشیم کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو روزانہ اپنے کھانے میں استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور قدرتی طور پر یہ امیونٹی بوسٹ کرنے میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پالک وٹامن C رچ سبزی ہے۔ اس میں بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس اور بیٹا کیروٹین ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں انفیکشنز پھیلانے والے بیکٹیریا سے فائٹ کرتے ہیں۔ اس سبزی میں موجود نیوٹرینٹس کا آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ تب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کو کم سے کم چولہے پر پکائیں۔ اس کے علاوہ یہ ویٹ لاس میں اچھا ہے، آئز کے لیے بہترین ہے، آپ کی باڈیز کو ریلیکس رکھتی ہے، ہڈیوں کی نشو و نما میں مددگار ہے، کینسر سے بچاتی ہے، آپ کا بلڈ شوگر کم کرتی ہے۔ اس میں بھی اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں۔
बंद गोभी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, कैंसर से बचाती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेट लॉस में बेहतरीन है, मैदे के कैंसर से बचाती है, कब्ज से निजात दिलाने में मददगार है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें गुड फैट्स होते हैं जो कि दिल को सेहतमंद रखते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटीज़ होती हैं। ये हमारे निज़ाम को बेहतरीन हालत में रखने में मददगार साबित होते हैं और ये हमारे खून में शामिल बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। इसके बाद जो दूसरी रेसिपी है उसका नाम है गोल्डन मिल्क। पुराने वक्तों से ही लोग दूध में हल्दी का इस्तेमाल करके पीते हैं और इस मशरूब को इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध में सिर्फ हल्दी को मिलाकर इस्तेमाल करने से हमें हल्दी के फ़वाइद नहायत कम मिलते हैं। इसलिए आप हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिक्स करें और फिर इसे दूध में शामिल करके लें, क्योंकि हल्दी के कंपाउंड्स को काली मिर्च में शामिल कंपाउंड्स 2000 गुना ज़्यादा तेज़ी से खून में एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन है और हमें इंस्टेंट फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। इस गोल्डन मिल्क को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है 1 गिलास दूध, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो कि ग्रेट किया हुआ हो, आधा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। इसको बनाने के लिए तमाम अज्जा को दूध में मिक्स कर लें और चूल्हे पर उबाल लें। जब एक उबाल आ जाए तो उसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं और उसे चूल्हे से उतार लें और उसके बाद उसे नीम गर्म होने दें। फिर उसे छान कर इसका इस्तेमाल करें। आप सर्दियों में इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करना हो इसे गर्म करें और पी लें। इस दूध को गोल्डन मिल्क इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें शामिल सारे अज्जा एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात के हामिल हैं। ये दूध जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है, आपकी दिमागी हालत और याददाश्त के लिए बेहतरीन है, दिल की बीमारियों में हिफाजत करता है, आपके ब्लड शुगर को कम करता है। इसमें शामिल सभी अज्जा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के हामिल हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।